بزدلی کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں کر سکتے جو فرض ہے تو ذکر کرو، ہے نا. بخالت کی وجہ سے اگر مال نہیں خرچ کر سکتے تو ذکر کرو. اگر کاہلی کی اگر جو ہے کسی وجہ سے رات کو نہیں محنت کر سکتے تو ذکر کرو. زکریا صاحب کو لکھ دینا چاہیے کہ اگر کاہلی کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکتے ہو وہ بھی فرض ہے تو پھر ذکر میں لگے رہو، خلاص ہو جائے گی. لکھ دینا چاہیے تھا ان کو، ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. ان کو تو بتلانا چاہیے کہ اگر بخیل ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں یاد رکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل کے بارے میں، کنجوس کے بارے میں کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی ہے نا. اگر تم بخیل ہو تو اللہ کے نبی کی سنتیں یہ ہیں، یہ دعا پڑھو تمہاری بخالت ختم ہو جائے. اللہ کے اگر بزدل ہو تو یہ دعا پڑھو اللہ تعالیٰ تمہیں قوت اور طاقت دے تاکہ تم جنت الفردوس، تاکہ تم جہاد میں شریک ہو سکو. یعنی حکمتیں بتانی چاہیے بجائے اس کے. زکریا صاحب فارمولے بتا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. تم بخیل ہو بخیل رہو، کاہل ہو کاہل رہو، سست ہو سست رہو، تم جہاد میں نہیں جا سکتے کوئی بات نہیں. ذکر اللہ 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 اللہ، ذکر میں مشغول رہو، یہی کافی. نعوذ باللہ. چنانچہ میں آپ کو بتاؤں اور آگے بڑھیں ذرا تھا. یہی زکریا صاحب ہیں، یہ اپنی کتاب یعنی ذکر ہی کے فضائل میں بیان فرماتے ہیں کہ اچھا آگے بیان کرتے ہیں ایک جگہ اور ذکر کے فضائل میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے یہ قوت قلبیہ اعلیٰ درجے پر حاصل تھی، یعنی یہ دل کی قوت اعلیٰ درجے پر حاصل تھی تو ان کو ضربیں لگانے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنا بعد ہوتا گیا، یعنی دوری ہوتی گئی، اتنی ہی دل کے لیے اس مقوی قلب خمیرہ کی ضرورت. مقوی قلب خمیرہ گاؤ زبان یا خمیرہ وہ حکیم لوگ جانتے ہیں، تو یہ خمیرہ بتا رہے ہیں جناب زکریا صاحب. مقوی قلب خمیرہ کی ضرورت بڑھتی گئی تو ضرب لگاتے. صحابہ کرام کو ضرب نہیں لگانے کی ضرورت پڑی اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، لیکن جو دور ہوتا گیا معاملہ اور یہ زمانہ آیا تو ضربیں لگانے کی ضرورت ہوئی. اب آپ سوچتے ہوں گے یہ ضرب کیا ہے؟ ضرب ایک اصطلاح ہے صوفیوں کی، اور میں شاید بتا چکا ہوں صوفی برہمن، صوفی اور شیطان، صوفیزم اور اسلام کی لیکچروں میں میں نے آپ کے سامنے شاید بتایا ہو. بہرحال ضرب کہتے ہیں، ہمارا پیر تھا ضربیں مارتا تھا. کیسے مارتا تھا معلوم؟ اللہ مر گیا وہ، بہرحال اس کے لیے تو مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کھلا مشرک تھا، قبر پرست تھا، مجاور تھا، قبر کا بڑا بھاری پیر تھا. وہ ضربیں کیسے لگاتا تھا؟ مغرب کے بعد بیٹھتا تھا، کپڑے وپڑے اتار کے، ٹوپی اتار کے اور نماز پڑھ کے اور ضربیں. میں ایکشن بتاؤں آپ کو، وہ کرتا تھا یہ ضرب ہے. اور ضرب ہوتی ہے. ضرب کس طرح سے ہوتی ہے؟ ضرب کہتے ہیں دل کہاں ہوتا ہے؟ بائیں طرف ہوتا ہے. اور لکھا ہے ضرب، یہ صوفیہ لوگ دل یعنی اس طرح سے حقی مارو، حق یعنی یہاں سے نکلے اور یہاں سے آئے اور یہ کندھے بھی ہلتے رہیں، یعنی یہ ضرب ہے. یہ ضرب لگانے کی اب ضرورت پڑ رہی ہے. کیوں؟ یہ خمیرہ ہے. کس کا خمیرہ ہے یہ حکیم بطوطہ کا خمیرہ ہے نا. حکیم دقیانوس کا خمیرہ ہے، دل کا خمیرہ ہے. نعوذ باللہ. سوچیں آپ، یہ حضرت زکریا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا بھائی یہ ہے ضرب کا مطلب. چنانچہ مولانا منظور نعمانی صاحب نے اپنی کتاب ملفوظات الیاس میں ذکر کیا ہے. پہلے میں ان لوگوں سے دور رہتا تھا، لیکن میرے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو میں گیا تو دیکھا سنا میں نے ان کی خانقاہ میں کہ ایک کمرہ ہے، اس میں حضرت کے مرید بیٹھ کر کے عصر کے بعد بڑی زور کی آوازیں آ رہی ہیں، حقو 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 حقو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بیچاری نا گزرے عورت ہمارے ڈر کے، اللہ کی قسم وہ وہاں سے میں سمجھتا ہوں بھاگے گی. اور ایسے واقعات لکھے گئے ہیں کہ ضرب لگانے جب ضرب لگاتے ہیں بزرگ لوگ تو ان کا سر الگ، پیر الگ، دھڑ الگ، نہ جانے پیٹ کہاں ہوتا ہوگا اور دیگر چیزیں کہاں ہوتی ہوں گی تو میں نے جانتا ہے نا.
آنکھیں الگ، کان الگ، یعنی پورے اعضاء جسم کے، اور حیرت ہوتی ہے، حیرت ہوئی۔ میرے پاس کتاب آئی ہے الحمدللہ، تذکرۃ الرشید۔ کون سی کتاب؟ تذکرۃ الرشید، جس میں مولانا رشید احمد گنگوہی کا تذکرہ کیا گیا، اور ایک کتاب آئی ہے اشرف السوانح، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی تاریخ بتائی گئی ہے۔ انہی دونوں کتابوں میں سے میں لاؤں گا انشاءاللہ، آج نہیں تو کبھی۔ بہرحال میں وہ واقعہ یاد آ گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت کے کمرے میں جب ہم گئے ایک دفعہ رات کو، تو دیکھا حضرت کا پیر ادھر ہے، سر ادھر ہے، اور جو ہے ہاتھ پیر الگ الگ ہیں، سب الگ الگ ہیں۔ اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو ایسے ہی دیکھا فٹافٹ جڑ گئے۔ اور حضرت نے کہا دیکھنا کسی سے کہیو نہیں، کسی سے بتائیو نہیں، کسی سے بولنا نہیں، یہ ذکر کرنے والوں کا حشر ہوتا۔ اور مجھے یاد آتا ہے، اللہ کی قسم اللہ جھوٹ نہ بلوائے۔ پھر میں نے کہا اللہ جھوٹ بلواتا نہیں، شیطان جھوٹ بلواتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں جھوٹ کی توفیق نہ دے، ہے نا، ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے۔ اللہ کی قسم وہ شاید وہ عورت مر گئی، ہم چھوٹے تھے، ایک حجرہ شریف تھا، اس میں ہم جا کے اذانیں دیا کرتے تھے، مغرب کی، عشاء کے بعد، یوں ہی کہ اس میں جنات لوگ رہتے ہیں بھاگ جائیں۔ تو وہ ایک دفعہ بتانے لگی، ہم لوگوں سے کہنے لگی کہ حضرت جو شاہ صاحب تھے اس کمرے میں وہ کر رہے تھے، وظیفہ کر رہے تھے۔ تو ایک دفعہ ہم نے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت کا پورا جسم الگ الگ تڑپ رہا ہے، اور آواز آ رہی ہے اللہ 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 کی، سمجھ رہے ہیں؟ اور جیسے ہی ہم کو دیکھا انہوں نے فٹافٹ پھر حضرت ہو گئے اور ان کا ڈانٹا، کہا دیکھنا کسی سے جو ہے ذکر نہیں کرنا، میرے مرنے کے بعد کسی سے ذکر ہونا دوں گا میں۔ بولے میں مارے ڈر کے الٹ کے پلٹ کے بھاگی وہ عورت۔ بہرحال وہ عورت کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن علماء دیوبند کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی نا، جن کے علماء حق کے نعرے لگتے ہیں۔ علماء حق دیوبند، علماء حق دیوبند، ہمارے پاس کیسٹ آئی پوری کیسٹ، علماء حق دیوبند، علماء حق دیوبند، علماء حق دیوبند۔ ہم نے کہا یہ کیا بدتمیزی مچا رکھی ہے انہوں نے، علماء حق کا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ وہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ مجھے اسی پر ایک بات اور یاد آ گئی، صوفی منصور حلاج جو مرتد خبیث جس نے ان الحق کا نعرہ لگایا تھا، ہے نا، اب یہ ہم وہابی ہیں جو صوفیوں کو، یہ صوفی جو مردود تھے ان کا ذکر کر کے اور ان کو لعن طعن کرتے ہیں، جس کے بارے میں زکریا صاحب نے کہا ہے وہ ممبروں پہ بیٹھیں گے اور تم جہنم میں جاؤ گے، یعنی ہم لوگ جہنم میں جائیں گے اور یہ سے صوفی ممبروں پہ بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسے صوفیوں سے، ہمیں پتا ہے کون ممبر پہ رہے گا اور کون جہنم میں جائے گا، ہمیں پتا ہے۔ بہرحال اس کا فیصلہ زکریا صاحب کیوں کرنے لگے؟ بہرحال کہتے ہیں کہ جب صوفی منصور حلاج کو بغداد کی سرزمین میں قتل کیا گیا تو اس کے خون کے قطروں سے ان الحق کا نعرہ لگ رہا تھا، حق ہو کا نعرہ اس کے خون کے قطروں سے آ رہا۔ صوفی سرمت کا واقعہ جانتے ہیں آپ؟ دلی جو لوگ گئے ہیں، دلی کی جو مشرق والا گیٹ ہے اس کے سیڑھی ہی کے اوپر ایک مزار ہے، ایک نہیں دو، ایک مزار ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس مزار کو ایک دم لال رنگ ہے وہ مزار، وہ صوفی سرمت کا مزار ہے، صوفی سرمت کا مزار ہے۔ ان کو اس نے بھی ان الحق کا نعرہ لگایا تھا، تو اس وقت کے علماء نے اس کو کفر کا فتویٰ دیا تھا اور اس کو کہا اس کو قتل کر دو۔ جب اس کو قتل کیا گیا تو اپنا سر لے کر کے وہ جامع مسجد کی سیڑھی پہ چڑھنے لگا۔ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے جناب عالی کرامتوں میں، معجزات میں، سیڑھی پہ چڑھنے لگا۔ اب لوگ حیران و پریشان، اور خون کے قطروں سے ان الحق ان الحق ان الحق کا نعرہ لگ رہا ہے۔ ان کے مرشد آئے اور انہوں نے کہا سرمت کیا کر رہے ہو، سلطنت مغلیہ ہلاکت و برباد ہو جائے گی۔ فوراً وہیں سیڑھی پہ گر گئے، وہیں ان کا مزار بھی بن گیا۔ آپ جا کے دیکھیں، آدھی سیڑھی پہ مزار ہے، آدھی سیڑھی نیچے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ گئے دلی والے جانتے ہوں گے، دیکھا ہوگا۔ یہ تاریخ بہت کم لوگ جانتے ہیں اصل میں۔ یہ صوفیوں کے ماننے والے لوگ ہیں، تبلیغی نصاب، تبلیغی جماعت، اور اپنے آپ کو بڑے بھاری موحد کہتے ہیں۔ اب بہرحال آئی بات تو میں نے بتا دی، آگے آئیں تو ضرب کا مفہوم میں آپ کو بتلا رہا تھا۔ اب آئیے ذرا حضرت صوفیوں کے قلبی نور کا بھی ذکر کرتا چلوں، کہ ذکر کرنے سے چونکہ قلب دل کے اندر نور بڑھتا ہے، اور اس نور کا کرشمہ بھی دیکھیں کہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ یہ نور کا کرشمے تو اللہ کے عرش تک بھی پہنچتے ہیں، باقاعدہ اللہ نظر آتا ہی نہیں، اور وہ بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں۔ اس سے پہلے ایک اور دیکھیں، کرشمہ دیکھیں۔ چنانچہ حضرت صفحہ 35 میں
जनाब ज़करिया साहब ने जिक्र किया है, कहते हैं कि जिन घरों में अल्लाह का जिक्र होता है वो आसमान वालों के नजदीक ऐसा चमकते हैं जैसा कि चिराग। शेख अब्दुल अजीज दब्बाग नाम ज़हन में रखना, और शायद ये नाम पहली दफा मैं नहीं ले रहा हूं, इससे पहले भी मैं दब्बाग का जिक्र कर चुका हूं। आप लोग जो हमेशा आते रहते हैं दरसों में वो समझते होंगे। शेख अब्दुल, अभी बताऊंगा, याद दिला दूंगा, अगर नहीं याद आएगा तो मैं याद दिलाता हूं, इनकी जिम्मेदारी मेरी है। हज़रत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग अभी करीब ही जमाने में एक बुजुर्ग गुजरे हैं। ये देखें फज़ाइल अमाल, फज़ाइल सदका, फज़ाइल अमाल में शेखुल हदीस साहब लिख रहे हैं, अभी करीब ही जमाने में एक बुजुर्ग गुजरे, यानी कोई करीब ही के जमाने के बुजुर्ग हैं जो बिल्कुल उम्मी थे। उम्मी किसको कहते हैं? मैं समझता हूं 5वीं जमात का लड़का भी जो पढ़ा होगा हमारे नबी उम्मी थे, है नहीं? वो सब जानते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, यानी पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखे नहीं थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, हजरत अब्दुल अजीज दब्बाग भी पढ़े लिखे नहीं थे। देखें, मगर ज़करिया साहब लिख रहे हैं, मगर कुरान शरीफ की आयत, हदीसे कुदसी, हदीसे नबवी और मौजू हदीस को अलहदा अलहदा बता देते थे और कहते थे कि मुतकल्लिम की जुबान से जब लफ्ज निकलते हैं तो उन अल्फाज के नूर से मालूम हो जाता है कि किसका कलाम है, कि अल्लाह पाक के कलाम का नूर अलहदा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम का नूर दूसरा है, और दूसरे कलामों में दोनों नूर नहीं होते। मुहद्दिसीन बेचारों ने खून पसीने लगा के इतनी लंबी लंबी किताबें लिखी, फेल। ज़करिया साहब को मैं समझता हूं उस जमाने के लोग जाहिल बेवकूफ थे। अभी इनको पकड़ करके जनाब आली बाकायदे तरतीब दिलवा देनी चाहिए थी कि हजरत, हमारे जो असलाफ जो हदीस की किताबें लिख के गए उसमें बहुत सारी ज़ईफ मौजू हदीसें हैं, हजरत उनको वाज़ेह कर दें फटाफट फटाफट फटाफट। हम पढ़ते हैं, अगरचे आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, एक पढ़े लिखे आदमी को लगा देते, किसी तबलीगी जमात को लगा देते, क्योंकि तबलीगी जमात कहते हैं ना हुजूर के जमाने से तबलीग हो रही है, तो उसी को लगा देते हैं कि हजरत हम हदीस पढ़ते हैं, आप बताएं कि यह हदीस ज़ईफ है कि मौजू है कि हसन है कि गरीब है, यह कुरान है या खुदसी हदीस है, कुदसी है, क्या सोचें। अल्लाह अकबर, इस तरह के मुबालगे तो मैं समझता हूं बरेलवियों ने भी अपने पीरों के बारे में नहीं। और जानते हैं अब्दुल अजीज दब्बाग कौन है? नहीं याद आया आप लोगों को? ये अब्दुल अजीज दब्बाग वो हैं जिनका तज़किरा अमीर अहले सुन्नत वही टीटीएस लोग जो बेचारे हैं, बेचारे है ना, बरेलवी जमात के फाजिले आला हजरत, समझ रहे, अमीर अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, फाजिले बरेलवी अहमद रजा खान आला हजरत ने अपने मलफूजात में उनका जिक्र फरमाया है। अब याद आया? नहीं याद आया, और करीब करूं मैं। कहते हैं कि मुर्शिद जो होता है वो मुरीद से कभी अलग नहीं होता, हमेशा उसके करीब होता है। याद आ गया, बड़े समझदार लोग हैं आप लोग हैं। चुनांचे छोड़ दूं वाकया, जब याद आ गया तो चलने दो, या बयान कर दूं? चले बयान कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी आते रहते हैं भाई। तो चुनांचे आला हजरत फरमाते हैं कि हजरत अहमद सिजिल मासी एक जगह से गुजर रहे थे, किसी हसीना खूबसूरत पे उनकी नजर पड़ गई। पहली नजर थी, चलो कोई बात नहीं, दूसरी नजर भी पड़ गई, यानी दोबारा नजर, हसीन थी, खूबसूरत थी, अच्छी चीज है भाई, नजर पड़ गई, दोबारा भी नजर पकड़ के देखने लगे। इतने में हजरत अब्दुल अजीज दब्बाग उनके पहलू में खड़े थे। कहा, अहमद, अहमद आलिम होकर देश 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 देश, आप भर लें जो चाहे भर लें, है ना। चुनांचे आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत फाज़िले बरेलवी फिर बयान फरमाते हैं कि यही अब्दुल अजीज दब्बाग हैं। अहमद सिजिल मासी के दो बीवियां थी। अहमद सिजिल मासी के क्या थी? दो बीवियां थी। वही वाकया बयान कर दूं, उन्हीं के जुबानी वाकया बयान कर दूं, बेहतर है। उनके दो बीवियां थी। हजरत अब्दुल अजीज दब्बाग ने कहा, अहमद सिजिल मासी से कहा कि तुमने एक बीवी के जागते दूसरी बीवी से हमबिस्तरी की?
عرض کیا حضور کو کس طرح علم ہوا؟ اور احمد رضا خان نے تھوڑا یہ بھی بیان کیا ہے، حضور وہ سو رہی تھی تو کہنے لگے حضرت عبدالعزیز دباغ وہ سو نہیں رہی تھی، سوتے میں جان ڈالی ہوئی تھی۔ کہا حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا جہاں